اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مجلس میں سورہ یوسف کی 6 آیتیں، آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک، یہ 6 آیتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کے واقعات بہت نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، خصوصاً قرآن مجید کا ہر قصہ، لیکن 2 قصے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور دوسرا اصحاب کہف کا قصہ، یہ 2 قصے آج کے مسلمانوں کو اس کی باریکیاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک انسان کا ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جو گھر کے ہوتے ہیں، فیملی پرابلمس ہوتے ہیں، خاندانی پرابلمس ہوتے ہیں، خود انسان کے انڈیویجول پرابلمس ہوتے ہیں، جس کو ہم انفرادی مسائل کہتے ہیں۔ یہ مسائل کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اگر کہیں کوئی نمونہ مل سکتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملے۔ اور کچھ پرابلمس حکومتوں کی طرف سے آتے ہیں، باہر کی طرف سے آتے ہیں، ظلم کے راستے سے آتے ہیں، طاقت کے راستے سے آتے ہیں۔ ایسے پرابلمس کو ختم کرنے کی کیا ترتیبیں اور پلانس ہو سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ تو یہ جو قرآنی قصے ہیں، یہ قصوں کے طور پر ہمیں نہیں سننا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر سننا چاہیے کہ میری زندگی میں میرے ساتھ ایسے حالات اپنی انفرادی زندگی میں کتنی مرتبہ آئے ہیں اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے میں نے کیسے کوشش کی۔ حضرت یوسف کا پورا قصہ ہم سن رہے ہیں کہ کیسے بھائیوں نے حسد کیا، لے جا کر کنویں میں ڈالا، ایک قافلے کے ہاتھوں بیچ دیے، وہ قافلہ مصر کے بازار میں بیچا اور عزیز مصر نے خریدا۔ یہ ساری چیزیں اتفاقی نہیں تھی، یہ پری پلان تھی، خدا کے علم میں تھا۔ اس کے کیا ریزلٹس ہونے والے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن عزیز مصر نے مصر سے خرید کر کے حضرت یوسف کو اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف جوان ہوئے تو خود اس کی بیوی عاشق ہو گئی۔ یہ جو پرابلمس انسان کی زندگی میں، ہر کسی کی انسان کی زندگی میں، داخلی زندگی میں یہ پرابلمس آتے ہیں۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے گناہ کے سارے اسباب تیار ہوتے ہیں۔ انسان کا پوٹینشل کیسا ہے، انسان کا باطن کتنا مضبوط ہے، وہ تو تنہائیوں میں معلوم ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر آدمی سب میں نماز پڑھتا ہے، سب کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، دس از روٹین لائف بن جاتی ہے، لیکن فرق انسان میں اور اعلیٰ انسان میں اسی وقت لگتا ہے کہ یہ غلط اور صحیح کی اسے تمیز آئی یا نہیں، اچھے برے کا فرق اسے نصیب ہوا یا نہیں۔ یہ انسان کا جب تک باطن صحیح نہیں ہوگا تب تک ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو پھسلانا شروع کیا، اور ظاہر ہے پھسلانے کی ایک دن کی ترتیب تو نہیں ہوگی، کئی دن پھسلایا ہوگا۔ ابھی ہم نے کل اس سے پہلے کے دروس میں پڑھا کہ وہ حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھتی تو تعریف کرتی، حضرت یوسف کے بالوں کو دیکھتی تو تعریف کرتی۔ نہ جانے کس کس طریقے سے ایک عورت ایک مرد کو راستے سے بہکانا چاہتی ہے، وہ سارے راستے زلیخا نے اپنائے، سارے دروازے بند کر دیے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور دعوت دیا گناہ کی طرف، اور گناہ کی دعوت اس نے دیا جس کا احسان ہے تلک، ادھر آجا، قال معاذ اللہ کی پناہ، انہ ربی، میرا وہ رب ہے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے احسانات کو یاد کر کے کتنی مرتبہ گناہ سے بچا ہوں۔ یہی تو اصل لائف ہے اور زندگی کی خوبصورتی۔ مرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی اصل تصویر دیکھیں گے،
آج تو بلو پرنٹ سب تیار ہو رہا ہے، اس کا فائنل پرنٹ ہم آخرت میں، اپنی یہ حقیقت ہمیں مرنے کے بعد معلوم۔ آج ہر آدمی ایک انسانی لباس میں، کون کیسا ہے اس کی حقیقت تو مرنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چل جائے۔ تو حضرت یوسف کو گناہ کی طرف دعوت دی گئی ہے اور دروازے بند ہیں، مگر وہ ہمت نہیں ہارے، گناہ سے بچنے کے لیے وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ حضرت یوسف کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دروازے بند ہیں، لیکن یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے جتنی طاقت استعمال کرنا چاہیے اسے کرنا چاہیے۔ یہی تو بندے اور رب میں فرق ہے۔ بندہ محتاج ہے اور کمزور ہے، لیکن بندہ بندگی کے اظہار کے لیے جو کر سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہی اصل بندگی۔ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا تھا، اے اللہ میں گناہ کر لیا، نہ، انسان میں، ہر انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو گناہ کی طرف مائل ہونے کا جذبہ دیا ہے، گناہ سے بچنے کی بھی صلاحیت دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گناہ کا بھی جذبہ انسان میں ہے اور گناہ سے بچنے کا بھی جذبہ ہے۔ اب یہ کیسے انسان یوز کر رہا ہے اپنی لائف میں، یہ اصل ایگزام ہمارا چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے ہیں، عزیز مصر دروازے کھلے ہیں، عزیز مصر سامنے ہیں، پیچھے سے کرتا پھٹا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر عزیز مصر سمجھ گیا غلطی میری بیوی کی ہے، یوسف کی نہیں ہے۔ عزیز مصر اس واقعے کو چھپانا چاہتے تھے، کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ایک واقعہ غریب کے گھر ہوتا ہے اور ایک واقعہ پرائم منسٹر کے گھر ہوتا ہے، وہاں تو میڈیا کے ذریعے عام ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ عزیز مصر نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ واقعہ چھپا نہیں۔ وہاں خادم بھی ہوں گے، وہاں اور بھی محل میں لوگ ہوں گے، یہ ساری حرکتیں سامنے آئی ہوں گی، باتیں چلتی چلتی بڑی فیملی تک پہنچی۔ جیسے ہر ایک فیملی کی اسٹیٹس ہوتا ہے، بڑے خاندان والوں کی بڑی فیملی ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے یہ فائنانس منسٹر تھے عزیز مصر، اس کی بیوی کا یہ قصہ بنا۔ بڑے خاندان میں یہ باتیں چلنے لگی، بڑی عورتوں تک باتیں چلنے لگی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو یہاں بھی بتایا۔ سوسائٹی میں کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سوسائٹی میں عورتوں اور مرد کا ڈسکشن کا موضوع کیا بنتا ہے؟ وقال نسوة فی المدینۃ، سٹی کی عورتوں کا تذکرہ کیا، شہر کی عورتیں یہ آپس میں کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کون؟ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر مر رہی ہے۔ تو گویا کہ آپس میں عورتیں جو گفتگو کر رہی ہے وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو تانا دینا چاہتی۔ بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں کی جو بڑی سوچ ہوتی ہے یہ کیسی گری ہوئی سوچ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی بڑا سوچنے کے بجائے نہایت نچلا سوچا۔ اب دیکھیے، گناہ کے بارے میں برائی نہیں سوچی جا رہی، بلکہ یہ سوچی جا رہی ہے یہ گناہ کہاں کرنا چاہ رہی تھی۔ آج کی تہذیب بھی کچھ اسی طرح ہے۔ آج پوری دنیا میں جو تہذیب بنائی جا رہی ہے وہ تہذیب کیسی تہذیب ہے، اور جو ماڈرن کلچر آ رہا ہے وہ کلچر کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو اب قوانین تیار کیے جا رہے ہیں۔ مرد اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، عورت اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، اس کو لیگلائز بنایا جا رہا ہے اور اس کی اجازت قانوناً دی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ بات نہیں تھی کہ یہ گناہ کرنا چاہتی تھی، یہ غلط تھا، نہ، یہ غلام کے ساتھ اپنی خواہشات پورا کرنا چاہتی تھی۔ اب غلام کا اسٹیٹس کہاں اور بڑے لوگوں کا اسٹیٹس کہاں؟ قد شغفها حبا، غلام کی محبت نے عزیز مصر کی بیوی کو دیوانہ بنایا، اور سب کا یہ سٹیٹمنٹ تھا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم عزیز مصر کی بیوی کو غلطی پر پاتے ہیں۔ کہ یہ تو غلطی ہے کہ غلام پر محبت دے بیٹھے۔ ظاہر ہے عزیز مصر کی بیوی نے یہ ساری باتیں سنی، جیسے یہ واقعہ پھیلا
اور بڑی فیملی کی باتیں ہونے لگی، وہ چکر کاٹ کر کے عزیز مصر کی بیوی کے پاس واپس آئی تو اس نے ایک ترتیب بنایا۔ بڑے لوگوں کی بڑی سوچ ہوتی۔ فلما سمعت ببکرہن، جب زلیخا نے ساری عورتوں کا مکر سنا، ارسلت الیہن، ایک دعوت کا پیغام بھیجا، انویٹیشن دیا، آ جاؤ میرے گھر، آج ڈنر لنچ ہمارے گھر ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بھی ایک ترتیب کے لیے بلا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تکیے لگائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں جو کلچر ڈیولپ ہوئے ہیں، جب کوئی بھی کلچر ڈیولپ ہوتا ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، کھانے پینے اور بیٹھنے کے انداز چینج ہوتے ہیں، تکیے لگ جاتے ہیں، گادیاں لگ جاتی ہیں، کھانے پینے میں کانٹے استعمال ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے آج سے 50 سال پہلے وہ 3 چشمے 3 منہ والا چمچہ وہ استعمال ہوتا تھا یا نہ پتہ بھی نہیں۔ یعنی جب تہذیب بڑھ جاتی ہے اور دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، پھر ایسے کھانے پینے میں، جینے کے طریقوں میں چینجنگ آ جاتی۔ تو ہوا یہ کہ اس نے دولت والی تھی، اس نے سارے تکیے لگائے، کھانے پینے کے انتظامات کیے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور فروٹ سجا دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو لگائے۔ دیکھیے مہمان آتے ہیں کھانے کے لیے کاٹ کر کے پیش کیے جاتے ہیں، مگر اس نے ایک آزمائش کے لیے فروٹ تو لگائے مگر کاٹ کر نہیں دیے، چاقو دی۔ بعض علاقوں میں یہ بھی کلچر ہے کہ آدمی کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو کھانا چاہے اپنی مرضی کے مطابق کھائے، یہ بھی زیادہ دولت کی علامت۔ اسی لیے آپ دیکھیں آم کم ہوتے ہیں تو آدمی آم کاٹ کے کھاتا ہے، آم زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی جوس بنا کے پیتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ ترتیبیں رہتی ہے۔ ہوا یہ کہ اس نے ایک پارٹی سجائی، اس نے بیٹھنے کے لیے سب سامان سجائے، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ، فروٹس کے ساتھ اس نے چاقو رکھی۔ وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف کمرے میں کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف کو اس نے بلایا، ادھر آ جا ہمارے سامنے۔ حضرت یوسف کو یہ پتہ نہیں کہ زلیخا کی بری نیت ہے، یہ میرے حسن و جمال کی نمائش کرنا چاہتے۔ تو حضرت یوسف کو سامنے عورتوں کی اس لیے لائی تاکہ جو تانا عورتیں دے رہی ہیں کیسے غلام پر عاشق ہوئی ہیں، ذرا ان کو پتہ بھی تو چلے کہ وہ غلام کیسا ہے۔ حضرت یوسف سامنے آئے، یہ ساری عورتیں جو رائل فیملیز کی تھی، اور سب نے دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ، حیران رہ گئی، ایسا بھی انسان ہوتا ہے؟ یہ تو انسان نہیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا جب حسن بانٹتا ہے، حسن کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ بڑی عجیب تقسیم ہوئی۔ اگر یہ حسن کی سائنٹیفکلی تشریح دیکھی جائے تو بھی بڑی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حسن کیسے تقسیم کیا۔ حضرت یوسف اتنے حسین تھے، وہ پھل کاٹنا چھوڑ کر کے انہوں نے ہاتھ کاٹ لی۔ قرآن مجید کا انداز بیان غور کرنے کا ہے، کیا انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے یا انگلیاں کاٹی تھی؟ سوچنے کی بات۔ قرآن نے کہا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے فروٹس کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے، حالانکہ ہاتھ نہیں کاٹے تھے، انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی۔ ہاتھ اس لیے کہا کہ جس طرز پر انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ اپنی انگلیاں کاٹی۔ یعنی حسن کیسا ہوگا کہ عورت، یاد رکھیں، عورت کسی حسن سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ مرد تو کسی کے حسن پر بہت جلدی فریفتہ ہوتا ہے، مگر عورت کو اپنی حسن پر ہی زیادہ ناز رہتا ہے۔ یہ عورت کی کمزوری کہیے یا عورت کی خوبی کہیے، ہر عورت اپنے آپ کو ہی دنیا کی سب سے حسین ترین عورت سمجھتی ہے۔ لیکن جب ساری عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اکبر نہ ہو، بڑی عجیب چیز لگی انہیں، بہت بڑا سمجھا انہوں نے، حیران رہ گئے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ان کا پھر اسٹیٹمنٹ یہ تھا، وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی پناہ، مَا هَٰذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو بزرگ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے حسن کو دیکھ کر کے جب یہ زبان سے رائل فیملیز کی عورتوں کی زبان سے اسٹیٹمنٹ نکلا
تو موقع ملا عزیز مصر کی بیوی کو بتانے کا، تانا دے رہے تھے میں تو روزانہ اس کو دیکھ کے برداشت کرتی ہوں، میں نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں کاٹے، انگلیاں بھی نہیں کاٹی، تمہارا حال یہ ہے کہ میرے غلام کے حسن کے سامنے تم نے انگلیاں کاٹ لی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو عزیز مصر کی بیوی کا یہ جملہ ہے، ہاں یہ ہے وہ غلام جو میرا غلام ہے، جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہے تھے۔ اب بات میں تمہیں صاف کہتی ہوں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے پھسلایا تھا، یعنی حضرت یوسف معصوم تھے، تو اس نے خود ظاہر کیا کہ میں نے اس کے نفس کو استعمال کرنے کے لیے میں نے یوسف کو پھسلایا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، وہ اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن آگے سنو، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر آگے یہ نوجوان جیسے میں کہہ رہی ہوں اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، اسے قید میں ڈال دیا جائے، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے۔ اب دیکھیے چوری پھر سینہ زوری جس کو کہا جاتا ہے، یہ غلطی کرنے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا ہے بلکہ معصوم کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں جیل میں رہنے والے مجرم ہونا ضروری نہیں، مجرم الگ ہوتا ہے، ملزم الگ ہوتا ہے۔ ملزم اور مجرم میں فرق کیا ہے؟ ملزم کہتے ہیں جس پر الزام لگا ہے، اس کا مجرم ہونا ضروری نہیں، اور مجرم وہ ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہاں آپ ہمارے یہاں ڈیموکریسی میں ہم اخبارات پڑھتے ہیں، کوئی آدمی ملزم ہوتا ہے تو میڈیا اسے ملزم پیش نہیں کرتی، مجرم پیش کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کو جیل ہونی چاہیے۔ یعنی عدالتیں بھی میڈیا ہی ہے، فیصلہ کرنے والے بھی میڈیا ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جیل میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں ہر آدمی مجرم ہونا ضروری، ملزم ہوتے ہیں، وہ جن پر الزام لگا ہوتا ہے، وہ الزام صحیح بھی ہوتا ہے، وہ الزام غلط بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ کیا کہا جائے کہ جھوٹے کہاں رہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں جھوٹے کہاں رہتے ہیں؟ بعض لوگ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو رہتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹے رہتے ہیں۔ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جھوٹوں کو قید خانے میں داخل کیا جائے، شاید پارلیمنٹ ہی نہیں چلے، یعنی سارے جھوٹے جب جیل میں جائیں گے تو پارلیمنٹ کیسے چلے؟ تو دنیا کا یہ رواج ہمیشہ رہا ہے کہ زلیخا یہ ڈرا رہی ہے کہ اگر میری بات نہیں مانے گا یوسف تو میں اسے جیل میں ڈالوں گی اور بے عزت کروں گی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ سمجھنے کا، ایسے موقع پر ایک انسان کو خدا کی بندگی کے لیے کیسے گناہوں سے بچنا ہے اور اپنی زندگی کو کیسے پاک رکھنا ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ اب تو تنہائی کا معاملہ تھا، اب تنہائی نہیں۔ یاد رکھیں آدمی جب گناہ کے معاملے میں بے حیا بن جاتا ہے اور اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اب کھلے عام وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اور جب کھلے عام گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی جرت اب بڑی ہوئی ہے، اب ایسے انسان سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حضرت یوسف کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اب تک تو یہ دروازے بند کر کے گناہ کرنا چاہتی تھی، اب تو دروازے سب کھل چکے، اب یہ مجھے ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے اور بے عزتی کا خطرہ دکھا رہی ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو دعا پر ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ حضرت یوسف نے یہ دعا کی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار میرے لیے جیل بہتر ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی۔ اب یہاں سے سمجھنے کی بات ہے کہ گناہ کتنی بری چیز ہے کہ جیل میں جانا تو پسند ہے مگر گناہ کرنا پسند نہیں ہے۔ یہاں سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے کتنے پاک باز انسان ہوتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ فرق سمجھنا پڑے گا، پیغمبر اور امتی کا فرق کیا ہوتا ہے۔ پیغمبر کتنے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کا دل کتنا پاک اور شفاف ہوتا ہے،
کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا، اب مجھے یہ جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہی ہے، اے اللہ میرے لیے جیل بہتر ہے اس گناہ سے، اور اگر تو نہیں بچائے گا مجھے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو مجھے اس گناہ سے نہیں بچائے گا، کیدہن اصب الیہن، اگر تو ان کی مکر و فریبیوں سے مجھے نہیں بچا سکے گا، اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں، میں گناہ کی طرف جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹھہر کر سمجھنے کا اسٹیٹمنٹ، پہلی بات یہاں سمجھنی ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں آدمی کو اللہ کو پکارنا چاہیے، مگر یہاں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ بجائے عافیت مانگنے کے حضرت یوسف نے جیل خانہ پسند کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کو مشکل وقت میں عافیت مانگنی چاہیے، ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دوسری مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیے زلیخا ایک مصیبت تھی، دوسری مصیبت تو جیل خانہ تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جیل مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماتا۔ حضرت یوسف کے اس واقعے کا تذکرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلسوں میں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے اللہ مجھے صبر کا توفیق عطا فرما۔ صبر مانگنے کا معنی مصیبت مانگنا، یعنی آپ مصیبت صبر مت مانگیے، عافیت مانگیے، حضور نے انہیں نصیحت فرما۔ تو جب بھی آدمی دعا مانگے تو عافیت مانگے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا طلبگار نہ۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے علم کیا ہے، جہل کیا ہے۔ اب یہ دنیا میں بڑا عجیب لاجک ہے کہ ایک دین کی تعلیم بن گئی، ایک دنیا کی تعلیم بن گئی، اس کو بھی کبھی پریزنٹیشن کے طور پر ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی ایجوکیشن میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، پروفیسر بن رہے ہیں، لائرز بن رہے ہیں، علم دین کے ذریعے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، مفسر بن رہے ہیں۔ ان کے مقاصد کیا ہیں اور جہل اور علم کا کیا کانسیپٹ اسلام میں ہے؟ یہاں تھوڑا سا اشارہ قرآن مجید نے کیا۔ ایجوکیٹڈ پرسن کس کو کہتے ہیں، الٹریٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں لاجک کیا ہے، قرآن کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے اس کے پاس علم ہے، جو آدمی گناہ سے نہیں بچتا وہ الٹریٹ ہے اور جاہل ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف نے یہ کہا، اے اللہ اگر تو مجھے یہ مکر و ان عورتوں کی مکر فریبی سے نہیں بچائے گا اور میں گناہ کر جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا ایجوکیٹڈ پرسن میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میری لائف کیسی ہے، میری زندگی کیسی ہے۔ اللہ کے ہاں سرٹیفکیٹس نہیں دیکھے جاتے، پریکٹیکل لائف دیکھی جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں علم کا کانسیپٹ اسلام میں، کہ ہے کیا یہ کانسیپٹ؟ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا قبول کی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ان کے مکر و فریبیوں سے بچا لیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيُسْجَنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، پھر یہ واقعہ سب ہوا کہ رائل فیملی کا بھی ایک فنکشن ہوا ہے، وہاں بھی حضرت یوسف کے حسن کا تماشا دکھایا گیا ہے۔ اب یہ بات پھیل گئی تو حضرت عزیز مصر نے بیٹھ کر غور و فکر کیا اور اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو عزیز مصر نے جو رائے دی ہے اسی رائے کے مطابق جو آج کل کے ڈیموکریسی کنٹریز ہیں وہاں جو پالیسیز چل رہے ہیں وہ یہی پالیسیز ہے جو تقریباً 3000 سال پہلے مصر کی حکومت جس پالیسی پر چلتی تھی۔ عزیز مصر نے اور ان کے ساتھیوں نے بات کی، کہا اس واقعے کو لوگوں سے چھپانا ہے، اس کی ایک ہی ترتیب ہو سکتی ہے کہ اس آدمی کو جیل میں ڈال دو، اس کا تذکرہ ہی ختم کر دو۔ جب یہ آدمی جیل میں آ جائے گا کتنے دن تک گفتگو ہوگی؟ 1 مہینہ تک، 2 مہینے تک۔ لوگ ایک گفتگو زیادہ سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک وقت ایسا آئے گا نہ لوگ یوسف کو یاد رکھیں گے نہ یوسف کے واقعے کو، ایک ہی شکل ہے کہ یوسف کو جیل خانے میں ڈال دو۔
آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ملک آزاد ہو کر 77 ایئرس ہو گئے، اور اس ملک کی آزادی کے بعد ملک بڑا ترقی کر گیا، مگر بڑے بڑے ریفارمرس آئے، مگر ہمارے یہاں کی پولیٹیکل پارٹی دشمنی کے طور پر جن کو جیل میں ڈالا ہے، ان کی کہانیاں ختم ہو گئی۔ وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال یہ 6 آیتیں بھی ہمیں سمجھنے اور غور کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔